بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولنا الکریم اما بعد۔ آج جو سوالات ہیں اس میں کئی سوالات سجدہ تلاوت سے متعلق ہیں، اس لیے وہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ ایک صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے؟ کیا سجدہ تلاوت کے لیے کوئی خاص دعا ہے؟ اور اس کے ساتھ ایک سوال کا حاصل یہ ہے کہ سجدہ تلاوت ٹیپ ریکارڈ یا سی ڈی پلیئر وغیرہ کے ذریعے تلاوت سننے پر بھی سجدہ تلاوت لازم ہوگا؟ اس قسم کے سوالات ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سجدہ تلاوت نماز کا الگ حکم ہے اور نماز کے باہر کا الگ حکم ہے۔ نماز کے اندر تو سجدہ تلاوت فوری کرنا پڑتا ہے، سجدہ جیسے ہی آیا فوری سجدہ کرنا پڑتا ہے۔ البتہ نماز کے باہر خالی ایسے ہی تلاوت اگر کی جائے تو پڑھنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی سجدہ تلاوت ضروری ہے۔ البتہ طریقے میں تھوڑا سا اختلاف ہے حضرات ائمہ کے درمیان۔ احناف کا جو طریقہ ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ آدمی دل میں نیت کر لے اور نیت کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلا جائے، سجدہ کر لے۔ سجدے میں اگر تلاوت سجدہ کی دعا یاد ہے تو وہ دعا پڑھے، اور اگر وہ دعا یاد نہیں ہے تو 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ پڑھ لے اور پھر سیدھا اٹھ کر کھڑا ہو جائے۔ یہ احناف کا طریقہ ہے۔ آدمی دل سے نیت کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلا جائے، اور سجدے کی دعا اگر یاد ہے تو سجدے کی دعا پڑھ لے، اور اگر دعا یاد نہیں ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کر اللہ اکبر کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہو جائے۔ یہ سجدہ تلاوت پورا ہو گیا۔ البتہ شوافع کے پاس تھوڑی سی تفصیل ہے۔ شوافع کے پاس چونکہ ہر عمل میں نیت ضروری ہے، اس لیے سجدہ تلاوت میں بھی نیت ہوگی، اور نیت یہ ہوگی نویت سجدۃ تلاوت القرآن للہ تعالی، یعنی میں اللہ کے لیے سجدہ تلاوت قرآن کی نیت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اللہ اکبر کہے اور اس کے بعد وہ سجدے میں جائے، یعنی ہاتھ باندھے تحریمہ، اور پھر اس کے بعد وہ سجدے میں جائے اور سجدے میں دعا پڑھے۔ شوافع کے پاس سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کے بجائے دعا پڑھنا افضل ہے، اور سجدے کی دعا یہ ہے سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ روایات میں الفاظ مختلف آئے ہیں، یہ ایک روایت آئی ہے۔ ایک اور روایت ہے سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ۔ یہ ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ یہ دعا پڑھ لے اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر بیٹھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس طرح شوافع کے پاس سجدہ تلاوت مکمل ہوگا، یعنی پہلے اللہ نویت سجدۃ تلاوت القرآن للہ تعالی اللہ اکبر تحریمہ باندھے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے، پھر وہاں سجدے کی دعا پڑھے، یا اگر دعا یاد نہ ہو تو سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ پڑھ لے 3 مرتبہ، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا اٹھے، سلام پھیرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے۔ یہ اس طرح سجدہ ہے۔ یہ نماز کے باہر کا ہے۔ نماز کے اندر تو سیدھا سیدھا صرف آیت سجدہ جیسے ہی ہوگا، اللہ اکبر کہتا ہوا آدمی سجدے میں جائے گا، یا تو یہ دعا پڑھ لے جو دعا بتلائی گئی، یا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ پڑھے اور پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے، پھر کنٹینیو تلاوت کرے۔ یہ نماز کا سجدہ ہے۔ جہاں تک مسئلہ ریکارڈنگ پر سجدہ کرنے کی بات ہے، جیسے کوئی آدمی کنٹینیو روزانہ قرآن سنتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ریکارڈنگ پر سجدہ لازم نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی ریکارڈنگ سن رہے ہیں تو سجدہ واجب نہیں ہوگا۔ ہاں، لائیو اگر آپ سن رہے ہیں، جیسے نماز میں آپ آواز آ گئی باہر سے، امام صاحب نے نماز میں قرآن سجدے آیت پڑھ دی اور آپ نے مائک کے ذریعے سن لیا،
تو ایسی صورت میں تو سجدہ واجب ہوگا، لیکن اگر آپ ریکارڈنگ سن رہے ہیں تو ریکارڈنگ کی وجہ سے سجدہ تلاوت آپ کے ذمہ لازم نہیں ہوگی۔ ایسے ہی ایک صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ آیت سجدہ کی بار بار تلاوت کرتا ہوں، ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر ایک ہی آیت کو بار بار اگر پڑھتے ہیں تو ایک ہی سجدہ لازم ہوگا، اور ایک ہی مجلس میں اگر کئی آیات سجدہ، چونکہ قرآن میں 14 آیات سجدہ ہیں، تو ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر اگر کوئی انسان 14 الگ الگ آیتیں پڑھے تو 14 سجدہ لازم ہوں گے، لیکن ایک ہی آیت سجدہ کو بار بار پڑھتا ہے تو ایک ہی مجلس میں جس جگہ بیٹھ کر جتنی ہی مرتبہ پڑھ لے اس پر ایک ہی سجدہ لازم ہوگا۔ ایسے ہی ایک صاحب کے سوال کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آیت سجدہ کی تلاوت، یعنی آیت سجدہ کی تلاوت کر لے اور سجدہ فوری نہ کرے تو کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ یہی ہے کہ نماز کے اندر تو آیت سجدہ کی تلاوت پر فوری سجدہ کرنا لازم ہے، البتہ نماز کے باہر اگر کوئی آیت سجدہ پڑھتا ہے تو اس پہ اختیار ہے کہ آدمی اگر فوری نہ کرے تو کوئی حرج نہیں، بعد میں کر لے، بعد میں بھی کر سکتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ جب کا جب کر لیا جائے، اس لیے کہ عام طور پر یاد نہیں رہتا، خاص طور پر حفاظ کے لیے بڑا مسئلہ ہے، قرآن شریف یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، آیت سجدہ بعد میں پڑھ لوں، سجدہ کر لوں گا بعد میں، لیکن عام طور پر یاد نہیں رہتا۔ اس لیے ہونا تو یہی چاہیے کہ جب کا جب فوری کا فوری ہی آدمی آیت سجدہ کی تلاوت کر لے اور سجدہ فوری پڑھ کر لے، انشاءاللہ اس سے ذمے سے ساقط ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی سجدہ نہ کرے تو اللہ کے پاس آیت سجدہ کر کے سجدہ نہ کرنے کا گناہ ہوگا، کیونکہ احناف کے نزدیک آیت سجدے پر سجدہ کرنا واجب ہے، اور دوسرے ائمہ کے نزدیک چونکہ مسنون ہے، سنت ہے، اس لیے سجدہ کرنا ہر صورت میں ضروری ہے۔ اگر آدمی سجدہ نہ کرے تو گنہگار ہوگا۔ یہ کئی چونکہ سجدہ تلاوت سے متعلق سوالات تھے، ان سارے سوالات کو سمیٹ کر آج کی ایک نشست صرف آیت سجدہ ہی کے اوپر مختلف سوالات کی شکل میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔